ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا تجویز ہے اس کے لیے؟ ابتدا میں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پہلے بھی ہائی پروفائل کیسز میں ہائپ بنتی ہے، میڈیا کی وجہ سے دباؤ بنتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اثر استعمال کر کے تھوڑی سی ہائپ ڈاؤن ہوتی ہے تو کیس بھی ہٹ جاتا ہے۔ آپ کیا تجویز دیتے ہیں، کس طرح سے انشور کیا جائے کہ شفاف تحقیقات ہوں اور منطقی انجام تک پہنچے یہ کیس؟ میڈم شیخ، آپ نے 2-3 پوائنٹ اٹھائے جو بڑے قابل غور پوائنٹ تھے۔ پہلا تھا پولیس کا کردار۔ پولیس کا کردار وہی رہا جو ہماری پولیس ہوتی ہے، کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم نے چند گھنٹوں میں ملزموں کو پکڑ لیا، لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا۔ وہ بعد میں سٹوری کچھ اور نکلی، وہ گاڑی سے گاڑی کی ٹکر ہوئی، ان کو ایئرپورٹ اگر وہ چلی جاتی، وہ یہاں سے نکل جاتی تو کہانی آج کچھ اور ہوتی۔ تو پولیس کا کردار اس پریس کانفرنس میں جیسے صحافیوں نے کیا ان کے ساتھ ٹھیک کیا، کہ آپ کسی کی نوکری نکلوانے پہنچ جاتے ہیں، کسی کے خلاف کسی کو اپنی پریس کانفرنس سے اٹھا دیتے ہیں اور آپ اتنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ کارکردگی۔ جہاں تک دوسرا سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ حوالے دینا، نیم ڈراپنگ کرنا ہوئی ہے اس میں، اور وہ ایف آئی آر میں اور اس رپورٹ میں اس اسٹیفنی نے بتایا بھی ہے کہ میرے فلاں یہ لگا ہوا ہے، میرا فلاں یہ لگا ہوا ہے، یہ ہے میرا وزیر اعظم، یہ ہے میرا ڈپٹی وزیر اعظم، یہ ہے میرا پنجاب حکومت، اور یہاں تو انویسٹمنٹ کی بہار ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہو، ہمارے کوئی حوالے دے رہا ہو، تو یہ حوالے دینے سے اور یا کسی کا رشتہ دار ہونے سے یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے وہ لوگ انوالو نہیں ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ چلتا ہے اس معاشرے میں، اتنا چلتا ہے کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور اس نے پروٹوکول بھی انجوائے کیا، خواتین یہاں آئیں وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا پروٹوکول انجوائے کیا، اور سنا جا رہا ہے کہ جب پولیس کے پاس معاملہ پہنچا، سفارتخانے انوالو ہوئے، تو ایک امپورٹنٹ رشتہ دار نے یا قریبی رشتہ دار نے یا دور کے رشتہ دار نے رضا ڈار کو فون کیا کہ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، یہ چکر ختم کرو، اور پھر وہ رپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ لیکن یہ بھی ابھی وہ مبینہ کہانی ہے جو ابھی کھل کے سامنے آئے گی آگے چل کر۔ لیکن جو آپ کا آخر آپ نے مجھ سے پوچھا، اس میں پولیس سے، ابھی میرے ایک ساتھی نے کہا پولیس سے تفتیش ہونی چاہیے۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یورپ کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں؟ فرانس میں پولیس سے تفتیش ہونی چاہیے۔ میڈیا ویجیلنٹ رہے، میڈیا کا بڑا رول ہے، کھیت مٹی رول ہے۔ 4 دن ایک ایشو پہ ہم بولتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، یہیں وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، یہیں ثانیہ سائیوال ہوا، یہیں بلدیہ فیکٹری، یہیں کراچی کے سارے، یہیں قدم قدم پر ظلم ہوتے ہیں۔ 4 دن صرف میڈیا بھی رہتا ہے، اور میڈیا کے کہنے پہ کچھ ہوتا ہے؟ 4 دن بس فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں۔ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ ان کو سزائیں ملیں گی؟ مجھے بالکل نہیں لگتا۔ ملک کی بدنامی، قانون کی حکمرانی، یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ اس کا کوئی ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں۔ اثر انداز نہیں ہوں گے یہ سارے رشتہ دار، میں بالکل اس بات کو ایگری نہیں کرتا۔ یہ ہوں گے، قدم قدم پر ہوں گے، انڈائریکٹ ہوں گے، چھپ چھپ کر ہوں گے، اور قدم مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ تو کریں ملزم تھانہ ڈیفنس سی میں ہی موجود ہیں سارے۔ میں نے کہا میں تو ادھر ہوں نہیں۔ اس نے کہا ذرا پتہ کر لیں۔ تو بالکل اثر انداز ہوں گے، بالکل کیس کو ہش اپ کریں گے۔ ابھی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا، وہ کیا فرمایا ہے؟ وہ کاروباری معاملہ تھا، اس میں کچھ نکلنا تو ہے کچھ نہیں، ایسے مس ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ یہ حکمرانوں کی زبان ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہے ہوں گے۔ یہ غریبوں کے بچے ہیں جو نیفے میں جن کے پستول چلتی ہے، جو ساری عمر بے گناہ یا گناہگار تھانوں میں رہتے ہیں اور تاریخیں بھگتتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہاں یہ ضرور درست ہے کہ اس وقت جو اسحاق ڈار پہ تنقید ہو رہی ہے، اس وقت مریم نواز صاحبہ پہ ہو رہی ہے، نواز شریف پر ہو رہی ہے یا علی ڈار پہ ہو رہی ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ اثر انداز نہیں ہوں گے، یہ پھر ہم اس کا مطلب ہے کسی بہت ہی ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور خیالی دنیا میں رہ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے، ہم نیا قانون بنا کے ارشاد بھٹی صاحب کو یا سلیم صافی کو تو کمیٹی کا انچارج، تحقیقاتی کمیٹی کا انچارج نہیں بنا سکتے نا۔ ظاہری بات ہے کہ جو پہلے سے مروجہ ہمارے قوانین ہیں اس کی روح سے پولیس تفتیش کرتی ہے، تو آپ پولیس کی بجائے اس کی تفتیش فوج سے تو نہیں کروا سکتے نا۔ جو پاکستان کا قانون ہے اسی کے مطابق، اور جو پنجاب کا قانون ہے اسی کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو اسی لیے یہ ہم نے گزارش کی کہ
पुलिस के बारे में मीडिया को विजिलेंट रहना चाहिए। और कल डीआईजी ऑपरेशन के साथ मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सलूक किया, तो उससे ये लगता है कि मीडिया विजिलेंट है और कोई मीडिया मुर्दा मीडिया नहीं है। लाहौर का मीडिया वो पल पल पे नज़र भी रखेंगे और पल पल की ख़बर भी देंगे। अगर कहीं से मुदाखलत होती रहेगी तो ख़बर हम तक ना पहुंचे तो इरशाद भट्टी तक तो पहुंच जाएगी ना। तो उस सूरत में फिर हमें पकड़ भी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह इन्होंने ख़ुद भी फरमाया कि किसी के घर में पैदा होना या किसी के घर किसी का पैदा होना जो है वो जुर्म नहीं है, हम पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इम्कान है। नवासे की मोहब्बत वो अपनी जगह पे दुनिया की एक अटल हकीकत है। इसी तरह अली डार की रिश्तेदारी तो वो अपनी जगह पे एक हकीकत है। मरियम नवाज़ की बहन उस ख़ानदान में ब्याही गई है तो उस ख़ानदान की इज़्ज़त के साथ हमदर्दी उनका ये बिल्कुल फितरी अमर है। और इन सब हक़ाइक़ के होते हुए इस बात का बहुत एहतमाल है कि इस तरफ से मुदाखलत हो, लेकिन वो मुदाखलत जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आ जाता और जब तक हम उसको देख नहीं लेते तो ज़ाहिरी बात है कि हम कोई राय नहीं दे सकते। वो सबूत सामने आएगी तो हम भी मज़म्मत करेंगे और दूसरों से भी मज़म्मत करने का